بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی ہوں خوش و آباد رکھے اور دین اور دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کا مقدر فرمائے، آمین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ عاصم کہتے ہیں کہ مصعب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس اعلیٰ مقام پر بٹھایا کہ میں اسے قرآن کریم پڑھاؤں۔ معزز ناظرین، ہم پچھلے 2 اسباق سے نون، ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی تیسری کڑی پیش خدمت ہے۔ اس قاعدہ کا نام اقلاب ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اقلاب کے معنی بدل دینا، چینج کر دینا، ٹو سبسٹیٹیوٹ۔ اقلاب کا قاعدہ صرف ایک حرف با پر ہوتا ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو نون کی آواز کو میم میں بدل دیا جاتا ہے، یعنی نون کی جگہ میم پڑی جاتی ہے اور میم پر 2 حرکات کے برابر غنہ ہوتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے قوانین میں یہ سب سے آسان اور سادہ ہے کیونکہ مصحف میں اس کی علامت موجود ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ 2 الگ الگ کلمات پر مشتمل عبارت پر بھی ہوتا ہے، اور ایک کلمے کے اندر اگر نون ساکن اور حرف با اکٹھے ہوں تو وہاں بھی آ سکتے۔ اس قاعدہ کی علامت ایک چھوٹی سی میم ہوتی ہے، جس طرح کی میم ہم اردو میں لکھا کرتے ہیں، یعنی کھڑی میم۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد چھوٹی میم اوپر لکھی ہوئی ملے تو جان لیں کہ یہ اقلاب کی علامت ہے۔ ایک اور طرح کی میم بھی قرآنی عبارت میں لکھو ملتی ہے۔ وہ میم اس طرح کی ہوگی۔ یہ میم وقف لازم کی علامت ہے۔ اگر آیت کے درمیان میں آئے تو لازمی اور ضروری وقف کرنا ہوتا ہے۔ وقف لازم والی میم کی دوسری پہچان یہ ہوگی کہ حاشیے کے باہر وقف لازم کھا ہوا ہوگا۔ اس طرح اپنی علامات اور طرز الخط میں دونوں مختلف ہیں، دونوں کی پہچان بہت ضروری ہے۔ یہ 2 عبارات بار بار دہرانی پڑتی ہیں تاکہ ازبر ہو سکیں۔ نون ساکن ایسا نون ہے جس پر جزم ہوتی ہے، اور تنوین ایسا حرف ہوتا ہے جس پر 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہوں۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اقلاب کے قاعدہ والے حروف و الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ جہاں بھی آپ کو نون ساکن یا تنوین کے بعد با کا حرف نظر آئے وہاں آپ نے نون کی آواز کو میم میں بدل کر 2 حرکات کی مقدار میں غنہ کرنا ہے۔ غنہ پر اتنی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ امید ہے کہ اب تک آپ کو سب سمجھ آ چکی ہوگی۔ چونکہ یہ میم کا غنہ ہے اس لیے اس کے لیے ہونٹ ملے ہوئے ہوں گے اور ناک کے بانسے سے غنہ کی بنبناہٹ سنائی دے گی۔ یاد رہے کہ ہونٹوں کو ملانا ہے، بھینچنا نہیں ہے، یعنی سختی سے بند نہیں کرنا۔ آئیے اب اقلاب کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ من بعدہ، نون ساکن کی فوراً بعد با ہے تو اس پر چھوٹی سی میم لکھ دی گئی ہے تاکہ یہاں پر پتہ چلے کہ یہ اقلاب کا قاعدہ ہے اور اس میں نون کو بدل کر آپ نے میم کو پڑھنا ہے۔ دوسری مثال، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، نون ساکن کی فوراً بعد با اسی کلمے میں ہے، نون ساکن کی بجائے یہ میم پڑھی جائے گی۔ یہ مثال زبر کی تنوین کی ہے جس کے فوراً بعد با آیا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ خبیرم بصیرا پڑھا دیکھیں، خبیرم بصیرا، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ خبیرن بصیرا نہیں پڑھا، خبیرم بصیرا پڑھا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 10 کی اس مثال میں زیر کے تنوین کے بعد با ہے اور پیش کی تنوین کے بعد بھی با ہے، اس لیے دونوں جگہوں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ جو ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کی اطلاع ہو سکے۔ مع السلامہ۔